السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور اذا جب لقو ملتے ہیں الذین وہ جو امنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب وہ بعض اپنے اِلیٰ طرف بعضٍ بعض کے پاس، جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضُہم اپنے بعض ان میں سے، اِلیٰ طرف بعضٍ بعض کے، قالو وہ کہتے ہیں آتحدثونہم کیا کہہ دیتے ہو تم ان سے، بما جو فتح اللہ فتح کھولی ہیں اللہ نے علیکم اوپر تمہارے، لیحجوکم تاکہ حجت کریں تم سے یا جھگڑیں تم سے، بہی اس میں، اندہ نزدیک ربکم تمہارے رب کے، کیا فا پس لا نہیں، فلا کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو جب وہ بعض ان میں سے بعض لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کر دی ہیں یا کھول دی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن تم سے جھگڑا کر سکیں، تو کیا تم افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب اس آیت کے اندر یہود کا منافقانہ کردار یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو تھے وہ منافقت کرتے تھے، جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے اکیلے میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حالانکہ ان کافروں کو، ان یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنی باتیں ان کی تورات میں بیان کی گئی تھیں تو وہ ان نشانیوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے بھی تھے، لیکن ان کے سامنے اس چیز کا وہ اقرار نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یعنی اس قرآن پاک میں ہماری اس سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ جب اپنے یہودیوں سے ملتے تو کہتے کہ اے بے وقوفو، مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو ہماری تورات میں، یعنی کہ وہ تورات میں سارا کچھ پڑھ کے اور انہوں نے ساری باتوں کا، ساری نشانیوں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نشانیاں ہوں گی، آخری پیغمبر کون سا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے باوجود وہ ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ آپس میں یہی کہتے تھے کہ ایک دوسرے کو کہ مسلمانوں کی ایسی باتیں نہ بتاؤ جو ہماری تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، ورنہ قیامت کے دن مسلمان ان باتوں کو اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف بطور دلیل اور حجت پیش کریں گے، اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو خوب جانتے تھے مگر پھر بھی یہ کافر رہے۔ تو یعنی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس چیز سے منع کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو یہی کہتے تھے کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں مسلمانوں سے کرتے پھر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں چھپائیں یا نہ چھپائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور جو یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کا علم دیا اور جو باتیں بھی بتائیں تو وہ ساری وحی کے ذریعے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیں، اور اس کے علاوہ وہ جو یہودی تھے وہ ان چیزوں سے بے خبر تھے کہ یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور ارد گرد میں یہود کے قبائل جو تھے وہ آباد تھے، تو ان یہودیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ جی اگلی آیت ہے
کیا وا اور لا نہیں یا عالمون وہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون جو وہ یعلنون ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان باتوں کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے اور اللہ سب جاننے والا ہے۔ وا منہم اور بعض ان میں سے امیون ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، امی کے لوگ کہتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو، لا نہیں یعلمون وہ جانتے الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ تمنائیں ان کی، وا اور ان اگر ہوں وہ الا مگر یظنون وہ گمان رکھتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر وہ اپنی تمناؤں اور گمان پر چلتے ہیں۔ اور پس فویل للذین پس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب بیدہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو بس ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ من سے اندی پاس اللہ اللہ کے، یعنی کہ یہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے پاس سے آئی ہے، لیشترو تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے بدلے ثمناً قلیلا، ثمناً قیمت، قلیلہ بہت تھوڑی، اور وہ اس کے بدلے میں بہت تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ فویل اور پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، فویل لہم واسطے ہلاکت ہے ان کے، مما اس سے جو کہ کتبت لکھتے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم وویل لہم اور بربادی ہے، ویل کہتے ہیں بربادی کو، لہم ان کے لیے، مما اس سے کہ وہ یکسبون جو وہ کما رہے تھے۔ اس میں پھر انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہود کی جو لفظی اور معنوی تحریف تھی ان کی تورات کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر جو وہ کرتے تھے، تو یہ اس خرابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور دماغوں سے کام لے کر جو مسائل لکھتے اور کہتے کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں اپنی طرف سے بنا کر لکھ لیتے تھے اور خدا کی طرف سے ان باتوں کو منسوب کرتے۔ مثلاً توریت میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں خوبصورت پیچواں بال، سیاہ آنکھیں، میانہ قد، گندمی رنگت پیدا ہوں گے۔ انہوں نے اس کو تبدیل کر کے یوں لکھا، لمبا قد، یعنی کہ بالکل الٹ کر دیا اس کے، لمبا قد، نیلی آنکھیں، سیدھے بال، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی آخری پیغمبر ہیں، اور ہمارے منافع دینوی میں کوئی کسی قسم کا دنیاوی جو وہ منافع کما رہے ہیں اس میں کوئی خلل نہ پڑے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو کتاب ہے قرآن حکیم تمہارے پاس موجود ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو خدا کی طرف نسبت دے کر پھیلایا، پھر تم کو اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر بدلی ہوئی کتاب یعنی توریت اور انجیل لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودی علماء کی مزید کارستانیاں ملاحظہ ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے وہ مین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، وہ نہ صرف انہوں نے اس کو ترک کر دیا بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیم الطبع کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ تو ان ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یا ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے یہ کام کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کیا بیان کیا ہے کہ ویلن ہے، یعنی کہ انتہائی بربادی کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ویل کے معنی ویسے ہلاکت اور
بربادی کے ہیں، اور جہنم کے ایک گھڑے کا نام، یعنی کہ بہت گہرا گھڑا ہوگا جس کا نام بھی ویلن ہے، اور جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ پہاڑ بھی ڈال دیے جو تو وہ گھل جائیں، کہ اتنا بڑا گھڑا ہے وہ، اور اس کی آگ میں اتنی تپش ہے۔ تو ایک غریب حدیث میں کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام بھی ویل ہے، لیکن اس میں اتنی صداقت نہیں پائی جاتی۔ تو آج کا ہمارا یہ لیسن تھا، اب کل انشاءاللہ اگلی آیات پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔